بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مجھے اس بات کا کم از کم اس وقت تو یقین ہو گیا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب یہ جو منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے، ٹی ٹیز کا معاملہ ہے، ایل گاٹن ویلتھ کا معاملہ ہے، بدعنوانی کا معاملہ ہے، ناجائز ذرائع سے مال بنانے کا معاملہ ہے، اس معاملے میں اپنی بے گناہی کسی بھی طور ثابت نہیں کر سکتے، اور اس بات کا علم خود میاں شہباز شریف صاحب کو بھی میری رائے میں ہے کہ وہ اپنے پاس موجود مال کا کوئی حساب نہیں دے سکتے، ناجائز اثاثوں کا اپنے وہ حساب نہیں دے سکتے۔ اس لیے میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اخلاق سے گر کر ذاتیات پر حملے کرنے تک آ گئے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، مسلم لیگ نون کے صدر اور وہ شخصیت کے جن کی جماعت کا سیاسی نعرہ ہے ماؤں بہنوں کا رکھوالا، شیر ہمارا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ یہ ٹویٹ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور انہیں یہ یقین ہو چکا ہے کہ وہ مکمل طور پر اس کیس میں پھنس جائیں گے، اس لیے اب وہ اس حد تک گھٹیا الزامات پر اتر آئے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اس ٹویٹ میں میاں شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں، پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ The pattern of leadership or no leadership at all displayed by Imran Khan in times of crisis is abysmal, to put it mildly۔ یہاں اس کے بعد وہ پھر ان حالات پہ آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ at a time when he needed to be with the suffering people during dengue, corona and plane crash, he hid from public view under the influence of some witchcraft۔ میاں شہباز شریف صاحب کا بھی، ان کی جماعت کا بھی، ان کے بڑے بھائی میاں نواز شریف کا بھی، میاں شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز کا بھی، اور ان کے پیروکار، ان کی جماعت کے جو لیڈران ہیں ان کا بھی یہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ سیاست میں ذاتیات پر مبنی حملے کرتے ہیں، مخالفین کی خواتین کو بھی نہیں بخشتے، اور پھر اس کے بعد یہ انتہائی گھٹیا حملے کرنے کے بعد میں معافیاں بھی مانگ لیتے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے یہ ان کا پوری طرح سے حق ہے کہ وہ جواب دیں، تو جواب دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، اور انہوں نے بجا طور پر یہ کہا ہے کہ میاں شہباز شریف کے پاس جو لوٹا گیا مال ہے اس کے دفاع میں کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ یہ حملے کر رہے ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو پر، ان کی جماعت سے جتنے رقیق حملے کیے گئے، ان کی ذات پر حملے کیے گئے، ان کی کردار کشی کی گئی، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ سابق گورنر پنجاب مرحوم سلمان تاثیر، ان کے خاندان پر ان لوگوں کی جانب سے، ان کے خاندان کی خواتین پر ان لوگوں کی جانب سے جس قدر غلیظ حملے کیے گئے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ سلمان تاثیر کے خاندان کی تصاویر، اور وہ تصاویر جو نجی نوعیت کی تھیں، وہ تصاویر رانا ثناء اللہ نے پنجاب اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کر صحافیوں میں باقاعدہ بانٹی تھیں، ایک ایک کے ہاتھ میں دی تھیں، اور اس کے بعد میڈیا پر کھڑے ہو کر انتہائی گھٹیا الزامات جو ہیں وہ لگائے تھے، اور ان کے کردار کے بارے میں ایک نجی جو تھی گیدرنگ، اس نجی گیدرنگ میں یہ باتیں رانا ثناء اللہ نے کی تھیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے حمزہ شہباز صاحب، ان پر جو الزامات ہیں، عائشہ احد کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں، یہ باتیں زبان زد عام ہیں۔ خود میاں شہباز شریف صاحب، شادی کسی بھی شخص کا جو ہے وہ ذاتی معاملہ ہے، ایک سے زائد شادیاں بھی کسی بھی شخص کا ذاتی معاملہ ہے، مگر اس معاملے میں میاں شہباز شریف صاحب کی ذات کو خواتین کے حوالے سے خود بڑے بڑے صحافی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، اور ان کی جماعت چھوڑنے والے خود ان کے بارے میں، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اگر میں اس لیول پر آ کر بات کروں، یا کوئی بھی اس لیول پر آ کر بات کرے جس لیول پر میاں شہباز شریف نے بات کی ہے، تو جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس لیول سے اجتناب کیا جائے تو پھر جواب نہ دینا بہترین حکمت عملی ہے۔ تو میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان پر الزامات کیا ہیں، ان پر اس وقت جو سب سے بڑے الزامات ہیں
ان میں آمدنی سے زائد اثاثوں کا معاملہ ہے، اور یہ معاملہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ نیب کے کیسز میں سب سے سخت معاملہ ہوتا ہے۔ جب کوئی الزام لگتا ہے تو الزام جس پر لگے گا، الزام لگانے والا اپنے الزام کو ثابت کرتا ہے، لیکن ناجائز اثاثے، آمدنی سے زائد اثاثے، یہ وہ معاملہ ہے کہ جس پر الزام لگے گا اسے ثابت کرنا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے، اس کی یہ جسٹیفیکیشن ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب اپنے پاس موجود اثاثوں کا، اپنے صاحبزادوں کے پاس موجود اثاثوں کا، اپنے مفرور صاحبزادے کے پاس موجود اثاثے کا، اپنے مفرور داماد کے پاس موجود اثاثے کا کوئی عطا پتہ نہیں دے سکتے، اس لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بات کی ہے، اس پر اگر آپ بات کر لیں تو یہ جو انہوں نے آخر میں کہا ہے، انڈر دا انفلوئنس آف سم وچ کرافٹ، وزیر اعظم عمران خان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان پر اس سے پہلے بھی مخالفین اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں، اور صرف یہ نہیں، صرف میاں شہباز شریف نہیں، ان کا جو ان کے انفلوئنس میں موجود، انفلوئنس ہی کا ورڈ، ان کے انفلوئنس میں موجود جو صحافیوں کا گروپ ہے، وہ اپنی تحاریر میں بشرا صاحبہ کے خلاف اسی طرح کی غلیظ زبان استعمال کر چکا ہے، اسی طرح کے غلیظ جو الزامات ہیں وہ لگا چکا ہے، اور پھر ان غلیظ الزامات پر یہ تمام لوگ معافی بھی مانگ چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے وہ ٹیلی ویژن چینل پر شوز میں بٹھا کر اپنے ڈمی میوزیم سے نکال کر بشرا صاحبہ کی ایک ڈمی ٹی وی پروگرام میں پریزنٹ کی جا چکی ہے، ایک سے زائد بار کی جا چکی ہے، اور اس پر بعد میں معافی مانگی جا چکی ہے۔ اسی طرح سے ان کے انفلوئنس میں موجود ملٹیپل ٹیلی ویژن چینلز ہیں جہاں پر غالباً انہی کی ہدایات پر اس طرح سے بشرا صاحبہ کے کیریکٹر کو پینٹ کیا گیا ہے اور اسے پریزنٹ کیا گیا ہے، اور ان کے بارے میں یہ باتیں کی گئی ہیں۔ ایک بہت بڑے کالم نگار جن کے بارے میں اکثر بات کرتا ہوں، وہ پورا کالم لکھنے کے بعد پھر بعد میں اس کالم پر معافی مانگ چکے ہیں۔ یہ طریقہ یہی ہے کہ پہلے معافی مانگو، بعد میں معافی مانگو، پہلے تمام تر گند اچھال لو، اس گند کو اچھال کر پبلک کر دو، اپنے ذہن کی تمام غلاظت عیاں کر دو، اور اس غلاظت کو عیاں کرنے کے بعد میں کہو کہ اگر میرے اس اقدام سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ یہی کچھ اس ٹویٹ کے نتیجے میں ہمیں ممکنہ طور پر نظر آئے گا میاں شہباز شریف صاحب کی جانب سے، کہ وہ یا تو معافی مانگ لیں گے، یا ان کی جماعت کا کوئی ٹیئر ڈی کا لیڈر بہت پیچھے کہیں موجود، وہ کسی ایک آدھ بیان کے ذریعے جو ہے وہ بات کرے گا اور کہے گا کہ یہ غلطی کی گئی ہے میاں شہباز شریف صاحب کی جانب سے، یا وہ کہیں گے کہ میں اپنے بیان کے اس حصے پر قائم ہوں۔ اس بیان میں ہے کیا؟ دیکھیے، اس بیان میں میاں شہباز شریف صاحب ایک سیاستدان ہے، سیاست ان کا حق ہے، سیاسی مخالفین کو تنقید کا نشانہ بنانا ان کا حق ہے، اور یہ بلکہ ان کا فرض ہے، کیونکہ اگر تنقید اصلاح کے لیے ہو تو یہ بہترین تنقید ہوتی ہے۔ میں نے کل رات میں ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ میں عمران خان صاحب کو جو اپوزیشن لیڈر کے طور پر کردار ادا کرتے تھے مس کرتا ہوں۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان جو آج وزیر اعظم ہیں، جب اپوزیشن لیڈر تھے تو ان کی بھرپور اپوزیشن کے نتیجے میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے آخر میں اچھا پرفارم کیا تھا، اور یہ جو 2013 کے انتخابات جو تھے اس کے بعد جو حکومت بنی تھی، اس حکومت نے بھی، اور اس سے پہلے جو میاں شہباز شریف صاحب کی پنجاب میں حکومت تھی، انہیں بھی جب عمران خان بڑا خطرہ نظر آیا تھا تو آخر کے 1.5 سال میں انہوں نے بہت سی ٹینجبل چیزیں کر دی تھیں، گو کہ ان ٹینجبل چیزوں میں بھی بہت سی چیزوں پر بہت زیادہ سوالیہ نشانات ہیں، اور وہ قومی خزانے پر ایک بوجھ بن کر سامنے آئی ہیں۔ لیکن تو عمران خان صاحب پر آپ تنقید کریں، عمران خان صاحب کورونا وائرس کی وبا کے دنوں میں جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اتنا کام کرتے، انہوں نے مختلف وزیر اعظم کے ساتھ کام کیا ہے، کسی وزیر اعظم کو نہیں دیکھا، مسلسل کام کرتے رہے ہیں۔ میں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں معلوم کیا وزیر اعظم نے 4 دنوں کی رخصت پلان کی ہوئی تھی، اور یہ رخصت پلان کی گئی تھی پلین کریش سے پہلے، اور اس کے انتظامات کر لی گئے تھے۔ اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پلین کریش کے بعد، اتنے بڑے سانحے کے بعد، اور جب وزیر اعظم نے خود ٹویٹ کر کے کہہ دیا کہ وہ دکھی ہیں، رنجیدہ ہیں، انہیں اس سانحے کے بعد ان کے پلان میں، ان 4 دنوں کے پلان میں نتھیا گلی اور لاہور شامل تھا، انہیں یہاں ان دونوں جگہوں کی بجائے کراچی میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ افراد جو جان سے گئے ان کے گھروں کو جانا چاہیے تھا، جو زخمی ہیں ان کی عیادت کرنی چاہیے تھی۔ یہ جو کراچی میں ایئرپورٹ کے نزدیک گھر گرے،
ان تک جانا چاہیے تھا، ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے تھی، ان کے کاندھوں پر تھپکی دینی چاہیے تھی، وزیر اعظم عمران خان کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان کو نتھیا گلی یا لاہور میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کی فیک تصاویر چلی ہیں میڈیا پر، وہ بھی میڈیا کی بہت بڑی غلطی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب یہاں تک تنقید کرتے اور بہترین کرتے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا، لیکن کسی کے گھر کی عزت کو، کسی خاتون کو آپ اس طرح سے ڈسکس کریں اور اپنا اسٹیچر دیکھے بغیر ڈسکس کریں، یہ وہ فال فرام دا گریس ہے جو ناقابل معافی ہے۔ اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے میاں صاحب آپ کی جماعت کا، آپ کے بڑے بھائی کا، آپ کے صاحبزادوں کا، جس کا ہم پہلے بھی کئی بار مظاہرہ آپ لوگوں کی جانب سے دیکھ چکے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا معذرت کے ساتھ کہ یہ بھی آپ لوگوں کی جانب سے آخری بار ہے۔ آپ ثبوت دیجئے اپنے اوپر لگے الزامات کے خلاف، لیکن یہ جو گند آپ نے اچھالا ہے یہ مت کیجیے۔